سورہ توبہ آیت نمبر 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ٹھیک ہے، اے نبی آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کے لیے سخت بن جائیں. یہ سورہ توبہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عذاب کو بیان کیا ہے کہ جو عذاب اس قوم پر آیا کہ جس کو اللہ نے اپنا پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے براہ راست پہنچا دیا، اور اس کے بعد قوم کے لوگوں میں سے بعض نے اس کا انکار کر دیا. تو اللہ نے ان انکار کرنے والوں کو جو اس دنیا میں سزا ملی، جو قرآن نے بار بار بتایا کہ ملنی تھی لازماً، یہ سورہ مبارکہ اس سزا کا بیان ہے. اس میں پہلے ہم نے دیکھا کہ مشرکین پر عذاب بیان کیا گیا ہے، پھر اہل کتاب پر سزا بیان کی گئی ہے، اور اب منافقین کی سزا ہے. منافقین پر جو اللہ کی طرف سے دنیا میں سختی اور عذاب آیا اس کو بیان کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرتے تھے. لوگوں کو جب دعوت دیتے تو ہمدرد ہوتے، لوگوں کا خیال کرتے، ان کو اجازت دے دیتے، ان کے جو کچھ بھی ایکسکیوزز ہوتے ان کو قبول کر لیتے. لیکن اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ تھا. اللہ نے اس کی تعریف بھی کی ہے سورہ آل عمران میں کہ اگر آپ لو کنتا غلیظاً فظاً غلیظ القلب، اگر آپ سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے، چھٹ جاتے. تو یہ بہت تعریف کی ہے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی نرم طبیعت والا پا کر ایک پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا. مگر یہ بات طے ہے کہ اللہ کے ہاں ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد جب اس قوم کی پکڑ آتی ہے کہ جو قوم عذاب کا شکار ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا سے دوچار ہونے والی ہوتی ہے، تو پھر پیغمبر کی وہ نرمی ختم کر دی جاتی ہے اور عذاب کا اعلان ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا اعلان ہے. ہمارے ہاں نہ جانے کیسے لوگ اس بیان کو اب قیامت تک کے لیے غیر مسلموں کے بارے میں سختی کے رویے کے لیے پیش کرتے ہیں. نہیں، یہ تو ایک خاص زمانے کی بات ہے جس میں کہ اب سزا کو بیان کرنا تھا، اور وہ سزا اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وہ نرمی کہ جس نے لوگوں کو قریب کیا، لوگوں کو دین کے پیغام کو قبول کرنے کی طرف مائل کیا. اب چونکہ سزا کا وقت آ گیا ہے، اب چونکہ ان لوگوں نے کہ جن کے پاس یہ پیغام بار بار پیش کیا گیا، وہ اپنے غلط رویے سے، اپنے انکار سے، اعراض سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کی رحمت مزید حاصل ہو. تو اللہ نے روک دیا. فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ گویا کہ
اس بات کا اعلان ہے کہ اب عذاب کا زمانہ آ گیا ہے. اس کا کوئی تعلق عام حالات سے، عام حالات میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے نہیں ہے. عام حالات میں ہم لوگ کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی مسلمان کے ساتھ کہ جو دین میں دلچسپی نہیں لیتا، ہم یہ سختی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ ان کا دل اتنا زیادہ سخت ہو گیا ہے، حق بیزار ہو گیا ہے کہ اب وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور وہ بالآخر اللہ کی سزا سے دوچار ہوں گے. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ چنانچہ جب ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے ہمیں ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے اور وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت اور اس طرح کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے اختیار کی. یہ میں نے بات اس لیے کی کہ انفارچونیٹلی میں جو بات کر رہا ہوں اس سے بالکل الٹ بات بعض دوسرے لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رویہ آپ نے اختیار کیا پہلے، اس رویے کو اس رویے نے منسوخ کر دیا. یہ ہے جو اب آخر میں بیان ہوا ہے حضور کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اور یہ ہے کہ جو اب اپلائی ہوگا فار آل ٹائمز ٹو کم. تو میں گزارش کر رہا ہوں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ایک خاص موقع کی بات ہے اور اسی موقع کے لیے یہ سختی کا تقاضا کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اب یہ لوگ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اس بات پر کہ جو انہوں نے کہی. یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے تھے، یہ تو مذاق اڑا رہے تھے دین کا، پیغمبر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے، تو وہ قسمیں کہتے نہیں ایسی بات نہیں. ایک منافق کا ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے ہتھیار اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، وہ قسم ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری بات میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، nobody is going to accept my statement، تو وہ پھر قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور انہوں نے کفر کی بات کہی. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے. یعنی ان کو اسلام پیش کیا گیا، اسلام ان کے سامنے آیا اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی. اللہ کے پیغام کی سچائی، اس پیغام کے اندر جو حسن ہے، جو سچ ہونے کا ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے، اس کو دیکھ لینے کے بعد انہوں نے کفر کیا. یہی اصل میں جرم ہے. جرم یہ نہیں ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے نہیں مانی، یہ تو جرم ہے ہی نہیں. بھائی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے سمجھنے کی زیادہ کوشش نہیں کی، وہ بھی ایک برائی ہے. لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کے سامنے یہ حقیقت، سچائی واضح ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اپنی کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور انکار کیا اسلام قبول کرنے کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے. یعنی انہوں نے یہ چاہا کہ وہ مسلمانوں کو کمزور کر دیں. سورہ توبہ ہے جی، سورہ نمبر 9، اس کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت 74. انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اسلام کو کمزور کر دیں، جو اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس کا خاتمہ کر دیں. تو سازشیں کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور
ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا، چاہا وہ کہ جو نہ کر سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے یہ جو غصہ کیا، جو دشمنی اختیار کی، یہ صرف اس لیے کی، اس بات کا انہوں نے آپ کہیے کہ صلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے. یعنی اللہ تعالیٰ تو خیر آسمان سے اتر کے نہیں آتا، اللہ کے رسول نے یہ سب کچھ کیا. یہ بات قرآن بار بار ایسے انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول اللہ کے دین کے معاملے میں کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ ہی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو خوب مال دیا، یہ اصل میں اللہ نے ان کو دیا اپنے رسول کے ذریعے سے. انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ وہ مخالف ہو گئے، سازشیں کرنے لگے، اور اسلام کے پیغام کو کمزور کر دکھانے کی انہوں نے ہر کوشش کر ڈالی، انہوں نے ہر طرح سے اپنا جتن کر لیے. یہ کیا ہوا؟ یہ ظاہر ہے جو صدقات وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کمزور مسلمانوں کا خیال کرتے تھے. ہم نے ابھی پڑھا آیت نمبر 60 میں کہ جو 8 مختلف ایونیوز ہیں صدقات زکوٰۃ دینے کے، ان میں ایک وہ بھی ہے کہ جس کو قرآن نے کہا المؤلفۃ قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کو قریب لانے کے لیے. یہ اصل میں خرچ کرنے کی وہ مد ہے جس میں آپ ان لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں جو کمزور ہیں، جو دور اس لیے ہیں دین سے کہ وہ ایسے ہی ویسے دین میں ہی کمزور ہیں اور مالی لحاظ سے بھی کمزور ہیں. تو وہ یہ بلیم کرتے ہیں جی کہ ہمیں تو پیچھے چھوڑ دیا گیا، تو ہمیں مال ملے گا تو ہم کچھ آسودہ ہوں گے تو ہم قریب آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب مال دیا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ بہانے سے مال لیتے بھی تھے. یعنی ایک جو اچھا مسلمان ہوگا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ ظاہر جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس سے شاید کم ہی مانگے گا. لیکن یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر مانگتے تھے، بہت زیادہ مانگتے تھے. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَكُمْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. یعنی ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے. یہ بات قرآن سے بار بار معلوم ہوتی ہے کہ انسان کوتاہیاں کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اس کے کسی غلط رویے پر اچانک ٹھپا پڑ جاتا ہے کہ بس اب مہر لگ گئی ہے، اب اس کے بعد ان کی اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، اب یہ توبہ نہیں کر سکتے. نہیں، ان تمام بری حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. آدمی کہے کہ پھر کیوں نہیں کرتے؟ اتنا آسان نہیں ہوتا. جتنا زیادہ انسان کے اوپر برائی کا گرد پڑتا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان کے لیے اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، توبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بری عادتیں پڑ جائیں اور آدمی کی کچھ عمر زیادہ پختہ ہو جائے پھر وہ آسانی سے نہیں چھوٹتی. یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی رویے کا ہے. اگرچہ کہ یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگ حیرت انگیز طریقے سے پلٹ جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس میں میری تھیوری یہ ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے اور وہ ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی تبدیلی انسان کے اندر حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بائی چانس ہو جاتا ہے.
سب خدا تعالیٰ کے ہاں ایک طے شدہ طریقے قانون ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی جو پیغمبر کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں ان کے پیغام کو ان سے پا کر ان کے لیے میں یعنی قرآن مجید کے حوالے سے بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے پھر زمین میں نہ کوئی دوست حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اگر انہوں نے اپنے اس رویے روش کو جاری رکھا تو پھر اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، عہد کیا، کیا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ منافق کیسے ہو گئے، کیا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ لوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو فرمایا ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا۔ یہ کائنڈلی دروازہ بند کر دیں پلیز۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ دے گا ہم کو اپنے فضل سے، جزاک اللہ، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لازماً ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی کہ مانگنے کے لیے آ جاتے تھے اور بہت زیادہ مانگتے تھے، اس لیے کہ دلچسپی ساری مال میں تھی، ایمان تو ابھی تھا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ دے گا اپنے فضل سے، یا تو صدقے میں سے دے دے گا یا ویسے ہی کاروبار میں کامیاب کرے گا۔ ہوتا ہے نا، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اگر تو نے مجھے کاروبار میں کامیابی دے دی یا مجھے اچھی نوکری دے دی وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم خوب صدقہ کریں گے اور ہم نیک ہو جائیں گے۔ ابھی تو پرابلم یہ ہے کہ اتنے زیادہ حالات برے ہیں کہ آپ کو نمازگی پڑی ہے، یہاں ہمارے پاس روٹیاں ہی نہیں ہیں کھانے کو، تو آپ پلیز ہمیں تنگ نہ کریں۔ اگر ہمارے حالات بہتر ہوئے تو پھر انشاءاللہ ہم بڑے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اس نے دیا ان کو اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے ان منافقین کو اپنے فضل سے مال دیا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، یعنی اس صدقہ کرنے سے گریز کیا کہ جس کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے کہ اگر مال ملے گا تو ہم صدقہ کریں گے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے منہ موڑا، وہ اعراض کرنے لگے، منہ موڑتے ہوئے، منہ موڑا اعراض کرتے ہوئے، یعنی دلچسپی ہی نہیں، جیسے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہی نہیں، کوئی سرے سے ان کے اندر اس کے لیے التفات ہی نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جب مانگتے تھے تو اس قدر الہا و آزاری سے مانگتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مال ملے گا اور اللہ کے راستے میں لٹائیں گے اور نمازیں شروع کر دیں گے، اور جب ملا تو بھول گئے، مگن ہو گئے۔ یہ اس معاملے میں بھی ہوتا ہے، وہ جو نظر مانتے ہیں نا، تو وہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں جی 100 نفل پڑھیں گے، کام پورا ہو گیا، نفل غائب۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق کیوں بنے۔ تو فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس نے ان کے دلوں میں نفاق یعنی منافقت بٹھا دیا۔ کس نے؟ اللہ نے،
الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اس سے ملیں گے. یعنی اس ان کے رویے کے نتیجے میں کہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے جب اللہ نے ان کی بات کو پورا کیا جو انہوں نے مانگی، انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، تو اللہ نے پھر اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی ان کی موت کے دن تک کے لیے. کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انسان کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے، کفر پیدا ہوتا ہے، یہ اصل میں انسان کی بد اخلاقی کا نتیجہ ہوتا ہے. آدمی وعدہ کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو اس کے مانگنے پر دے دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ تجربہ کیا، یہ نظارہ دیکھا کہ پہلے بھوک تھی، افلاس تھا، غربت تھی، اس سے دعا کی، اس نے دعا سنی، حالات بہتر ہو گئے. یعنی خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، مہربانی کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور یہاں منہ موڑ گیا. جب ان کے پاس مال آیا، خوشحالی آئی، تو انہوں نے اعراض کر کے دوسری طرف چل پڑے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں منافقت بٹھا دی، اور یہ بٹھا دی موت کے وقت پر. یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور وہ جھوٹ بولتے رہے. جھوٹ پہلے بھی بولا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ یہ بھی بولا کہ وہ اگر دے گا تو ہمارے اندر ایک عزم ہے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے، حالانکہ کچھ نہیں، ارادہ ہی نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بد اخلاقی کے نتیجے میں اس کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. قرآن یہ بات کنسسٹنٹلی بیان کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہدایت کا قانون، ہدایت اور گمراہی کا قانون. یہ ایمان ہی ہے جس کو آپ ہدایت کہتے ہیں. اس کو میں شاید کئی مرتبہ کوٹ کیا، مگر میں دوبارہ ریفرنس دیتا ہوں اس آیت کا کہ جو آیت اس کا ریفرنس آپ کبھی بھول نہیں سکتے. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 100، 100 کیسے بھولیں گے آپ اس کو؟ سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اجازت کے، اللہ کے فیصلے کے. یہ میں کہتا ہوں لوگوں کو، چونکہ میں آیت بہت کوٹ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو، یہ ایمان وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان ماں کے ہاں پیدا ہونے سے انسان کو ملتا ہے. وہ حادثہ ہے، دیٹ از ایکسیڈنٹ آف برتھ. کوئی ہندو ماں کے ہاں پیدا ہوا، کوئی عیسائی ماں کے ہاں پیدا ہوا، آپ مسلمان ماں کے ہاں پیدا ہو گئے، اس سے کوئی ایمان نہیں ملتا. یہ اگر کوئی کہتا ہے تو خدا پر الزام لگاتا ہے. یہ تو بہت بڑا بلیم ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو اچھی جگہ پیدا کر دیا، کچھ لوگوں کو بری جگہ پیدا کر دیا اور ان کو پکڑ رہا ہے. تو نہیں، یہ اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو دل میں داخل ہوتا ہے، جس کو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر کے زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی شخص کی مجال نہیں، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لائے سوائے اللہ کی مرضی کے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ کون سی گندگی ہے؟ اخلاقی. اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ اخلاقی گندگی کیوں پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان عقل سے کام لیتا ہے، عقل کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا، یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے دھوکہ نہیں دینا،
انسان کی عقل، اس کا ضمیر، اس کی فطرت اس کو بتاتی ہے کہ یہ سب غلط کام ہے، لیکن انسان اس کے باوجود دنیا کی، پیسے کی، لالچ کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے آگے گندگی پھیلا دیتے ہیں۔ جب وہ گندگی پھیلا دیتے ہیں، اب اس آیت کو ذرا الٹ پڑھیں، جو شخص اپنے عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کرتا، اس کے اندر اخلاقی گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان نہیں دیتا۔ تو یہ بات یہیں بیان کی ہے، یعنی وہ جو قرآن نے کہا نا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کو غور سے پڑھو، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں، کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن اتنا کنسسٹنٹ ہے اپنے بیانات میں کہ آدمی ذرا غور کرے تو محسوس کرے کہ یار یہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بات بیان کی کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں نے غلط رویہ اختیار کیا، اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر جب اللہ نے ان کو نوازا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، تو اللہ نے پھر ان کے اندر منافقت پیدا کری۔ وہی بات ہے کہ وہ ایمان نہیں دیتا، بعض اوقات کہتا ہے وہ ہدایت نہیں دیتا، تو وہ ایمان سے بالکل محروم ہو گئے۔ الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب، کہ اللہ جانتا ہے ان کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی، ان کی سرگوشیوں کو بھی، اور یہ بات کہ وہ تمام غیب کی باتوں سے واقف ہے، ہر چھپی بات سے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اصل میں کیا ہے، یہ جو آیت ہے نا، آنیسٹی یہ بتا رہی ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ ایمان اگر آپ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ایک چیز کا نام ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو آدمی اس پر اپنے آپ کو جانچ لے، پرکھ لے کہ کیا وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہا ہے اس احساس کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو اللہ نے چھپا دیا ہے، یعنی وہ غیب میں ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ نظر آئے تو یار پولیس والا بھی کھڑا ہو تو آپ سرخ بتی کو کراس نہیں کرتے، تو نظر آنے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا، وہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ اس کے باوجود اس کو مان رہے ہیں سمجھ کے، دلائل کے نتیجے میں، اور پھر آپ اپنی زندگی کو، اپنے رویے کو، اپنی گفتگو کو، اپنے فیصلوں کو اس کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پھر جب احساس ہوتا ہے پلٹ جاتے ہیں آپ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کریں، کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ کہ یہ ایمان سے محروم ہو گئے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو، ان کی سرگوشیوں کو، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کی بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یلمزون المتطوعین، جو تانے دیتے ہیں ان کو کہ جو متطوعین ہیں۔ متطوع یہ تطوع سے ہے، تطوع عربی میں کہتے ہیں نفل، کہتے ہیں نفل نماز۔ ایک وہ نماز ہے کہ جو فرض ہے، صلاۃ المکتوبہ لکھی ہوئی طے ہے، اور ایک وہ تطوع ہے جو نفل ہے، یعنی آپ خوش دلی سے کرتے ہیں۔ تو آ رہا ہے قرآن میں طوعاً او کرہن، تو آپ مجبوراً، کرہن اور طوعاً خوش دلی سے۔ تو یہ منافق وہ ہیں کہ جو تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، کن پر؟ المتطوعین، ان اہل ایمان پر جو خوش دلی سے کرتے ہیں۔ کیا؟ من المومنین، اہل ایمان میں سے، فی الصدقات، صدقات دیتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین تو مال کے ایسے عاشق ہیں کہ وہ ایک پائی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی نہیں، اصل میں یہ بھی دیکھیں کیا کمال ہے،
اللہ بڑا مہربان ہے. اگر بندہ کوئی اتنا کنجوس ہے تو لگتا ہے اس کو بھی کچھ الاؤنس ہے، بشرطے کہ وہ رشک کی نگاہ سے دیکھے کہ یار وہ کتنا عظیم آدمی ہے، میں کتنا کمزور انسان ہوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو خدا توفیق دیتے ہیں. یہ بدماش ان پر تان کرتے تھے، ان کے اوپر ٹونٹ کرتے تھے، مذاق اڑاتے. جو اہل ایمان میں سے خوش دلی سے خرچ کرتے صدقات. والذین لا یجدون الا جہدہم. اللہ تعالیٰ کا بھی کمال ہے جی، وہ بات تو مکمل ہو چکی تھی. God didn't have to say anything more. مگر اللہ نے کہا کہ ویٹ اے منٹ، مجھے ایک اور بات بھی کہنے دو. والذین لا یجدون الا جہدہم. اور ان کا بھی مذاق اڑاتے کہ جن کو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا سوائے اپنی مزدوری کے. یعنی وہ غریب لوگ جو محنت کر کے چند کھجوریں کما کے آتے اور ان کھجوروں میں سے ایک حصہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، یہ سنگ دل لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے. آپ دیکھ رہے اللہ نے کیا ہے، بات تو مکمل ہو گئی تھی مگر گاڈ وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ میں ان غریب آدمیوں کی بہت قدر کرتا ہوں، میں ان کے صدقے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، جو سوائے اپنی محنت مزدوری کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. تو وہ بھی پھر ان کا مذاق اڑائیں گے. یعنی وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یعنی یہ منافق ایسے لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہی غریب لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو وہ ایک مال تھا جو ایک ڈھیر تھا انفاق کا کہ جو اکٹھا ہو گیا. تو اس کے بعد کوئی مزدور صحابی آئے جنہوں نے رات بھر کسی یہودی کے باغ میں پانی دیا. اس نے کھجوریں دیں تو آدھی کھجوریں انہوں نے گھر والوں کے لیے رکھیں اور آدھی آ کے انہوں نے حضور کے حوالے کی کہ یہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. تو آپ نے پورے اس مال کے اوپر اس کو ڈال دیا. یہ اس کا مقام ہے. سو معلوم ہوتا ہے اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اور تو سب لوگوں کا مذاق اڑایا، ان کمبختوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا کہ جو اپنی محنت کی کمائی سے ایک حصہ نکال کے وہ لے کے آتے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. تو یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا بھی. سخر اللہ منہم. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے پیغمبر آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا معافی نہ مانگیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تستغفر لہم 70 مرہ. اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم. تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی معافی، ان کی ہدایت کے لیے کتنے بیتاب، کتنے زیادہ پریشان ہوتے تھے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیغمبر کا کسی کے لیے معافی مانگنا اس سے فرق نہیں پڑتا اگر اللہ نے معاف نہیں کرنا. اس لیے جو لوگ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، جن کے ہاں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہی مجھے ڈر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کی پالیسی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے تو امید نہیں رکھتے، مگر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو کوئی اور پیغمبر سفارش کر دیں گے. نہیں، پیغمبر جب سفارش کریں گے تو کریں گے، اللہ اجازت دے گا اور ان کے لیے اجازت دے گا جو اللہ سے معافی مانگیں گے. سو امید تو ساری اللہ سے رکھنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ امید آپ نے رکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈائریکشن غلط ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے تو
اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے عہد شکنوں کو، معاہدوں کو توڑنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، راہیاب نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، یہ اللہ سے اب کسی صورت بھی معافی نہیں پائیں گے. اللہ ان کی طرف رجوع نہیں کرے گا. اللہ نے ان کو بہت موقع فراہم کیے، لیکن انہوں نے ان موقعوں کو ضائع کر دیا. ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 73 سے 73 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں ان کفار اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں اس اللہ کی اس پر کہ جو انہوں نے کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور انہوں نے کہا کفر کا کلمہ. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کفر میں، انکار میں مبتلا ہوئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کا کہ جو وہ پا نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے نہیں یہ دشمنی کی، انہوں نے نہیں یہ بدلہ دیا سوائے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، ان کے لیے نہیں ہوگا زمین میں نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من عاہد اللہ، وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے جنہوں نے وعدہ کیا. لئن آتانا، کہ اگر وہ ہم کو دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم لازماً جب وہ اس سے ملیں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے خلاف ورزی کی، توڑا اللہ سے وہ وعدہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا. وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کے چھپے ہوئی معاملات کو بھی، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تانے دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو خوش دلی سے اہل ایمان میں سے صدقہ کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں کو بھی اپنے تانوں کا نشانہ بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پاتے اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے سوائے محنت مزدوری کی کمائی کے. فیسخرون منہم، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. استغفر لہم، آپ معافی مانگیے ان کے لیے. او لا تستغفر لہم،
یا آپ معافی نہ مانگیے ان کے لیے برابر ہے. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ معافی مانگیں گے ان سے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو، بدعہدوں کو، جو نافرمانی کرنے والے، حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب میں اپنا مائک نکالتا ہوں یہاں سے اور آپ لوگوں کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں، ڈرتے ڈرتے. یہ منظر تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی سوال نہیں کر رہا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی شکر کرتا ہوں میں. بڑی اچھا اوہو جی بالکل. ڈاکٹر خالد، آئی ہیو 2 questions. ایک تو آپ نے ایک کلپ بھیجی تھی وچ سیڈ اباؤٹ کلنگ somebody، کہ جی وہ آپ کسی کو اگر ماریں تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا. اینڈ یو سیڈ اذن مینس سینکشن. سو آر یو سیئنگ دیٹ اللہ سینکشنز مرڈر؟ That's the first question. So if you want to answer the first, then I can ask the second. Okay. The second question is that when you say کہ جی do right and stay away from wrong, the concept of right and wrong can be different in everybody. Some people have a very, very strong conscience. For them, even the slightest thing they regard as a mistake and they feel tortured. Somebody else may be a little more liberal and said, okay, it's not, don't torture yourself, this is maafi mang lo, but don't get so depressed by it, because this is not what the way God wants you to behave. So پہلے سوال کے بارے میں میرا رسپانس یہ ہے کہ میں نے اس کلپ میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. اللہ ہر چیز کو اپنے قدرت میں لیے ہوئے ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا ایک حصہ اس کے کنٹرول میں ہے اور دنیا کا ایک دوسرا حصہ ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے، اور اس سے کوئی جا کے کہے کہ جی یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو کہے جی میرا کیا، میں کیا کروں یار، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ، میرے بس میں ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول. ہاؤ ایور، اس نے اپنی سپریم وزڈم میں یہ طے کیا ہے کہ چونکہ وہ انسانی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹے ہوئے ہے، جس کا ایک حصہ امتحان ہے، یہ دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی کا حصہ، اور اگلا حصہ اس امتحان کا نتیجہ ہے. تو اس نے دنیا کے اس حصے میں، زندگی کے اس حصے میں کہ جس میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اس کو ایک دائرے کے اندر آزادی دی ہوئی ہے. یہ آزادی خدا نے اپنی مرضی سے دی ہے. یہ آزادی اگر انسان غلط بھی استعمال کرتا ہے تو اس میں اللہ کی وہ مرضی شامل ہے کہ جس کے بغیر وہ کسی غلط کام کو نہ سوچ سکتا نہ امپلیمنٹ کر سکتا. یہ اللہ نے کیوں دی ہے؟
اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. یہ اللہ نے آزادی کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی آنے والے ہیں, میں پورا بدلہ دے دوں گا. آج ہی ترجمہ ہم نے پڑھا, عطاءً حسابہ, بھرپور مکمل بدلہ دے دے گا. تو اس لیے اسے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے, کوئی اسے جلدی نہیں ہے. وہ لوگوں کو برے کام کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے, سینکشن دیتا ہے, مرضی نہیں ہے اس کی, خوش اس سے نہیں ہوتا, مگر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس پوری زندگی میں لوگوں کو آزاد چھوڑ رہا ہوں اچھائی اور برائی کا شعور دے کے. تو لوگ اگر اپنی آزادانہ مرضی سے اچھائی کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ موقع دیتا ہے, اور جو اپنی آزادانہ مرضی سے برائی کرتے ہیں ان کو بھی موقع دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ آزادی نہ ہو, جس کے نتیجے میں بعض لوگ اتنے برے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں, اگر یہ آزادی نہ ہو تو نیک لوگوں کی نیکی بھی بے معنی ہے, ورتھ لیس ہے, کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ میکینیکلی کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس میں ان کا کوئی کمال ہی نہیں ہے, کوئی برائی کرنے کے لیے ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے, نہ کوئی آزادی ہے. تو نیکی بیکار, اور بدی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ سر جی آپ نے ہمیں کہا تھا کہ قتل کر دیں تو ہم نے قتل کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے, وہ کرتا اپنے ارادے سے, اپنے فیصلے سے ہے, لیکن اس کو اللہ کی سینکشن ہوتی ہے, یعنی اس کو اللہ نے آزادی دی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک دے, روک بھی دیتا ہے. یہ بھی میں نے اس میں کہا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کو بھرپور پلاننگ کے ساتھ لوگ قتل کرنے آتے ہیں, اور وہ قتل کرنے کا پورا اقدام کر دیتے ہیں. مجھے ایک مرتبہ میرے شاگرد نے بتایا جی کہ مجھے کوئی بندہ مارنے آیا اور یوں اس نے گولی چلائی میرے سامنے, نہیں چلی نہیں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بعض اوقات نہیں بنتا, اس لیے کہ اس نے اس دنیا کو ایک سکیم کے ساتھ چلانا ہے, اور اس سکیم کا ایک بہت اہم حصہ اس کا سینکشن, اس کا آزادی دینا ہے, جس کی وجہ سے لوگ یہ کام کرتے ہیں. ورنہ وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی موقع نہ دے, لیکن پھر امتحان ہی نہ ہو. یہ تو ایک سوال کا جواب ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے. ایک ہے لوگوں کے اپنی اپنی طبیعتیں اور اپنے اپنے مزاج. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی طبیعتیں اور لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں, بعض لوگ کم سینسٹیو ہوتے ہیں, بعض لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, بعض لوگوں کو غصہ دلانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ مزاج کا فرق ہے. لیکن ایک دوسری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج, طبیعت, پس منظر, بیک گراؤنڈ, خاندان وغیرہ کے ٹریننگ, انوائرنمنٹ کے تمام فرق ہونے کے باوجود ایک لمبی لسٹ ہے ان باتوں کی کہ جن کے بارے میں ہر انسان دوسرے انسان کی طرح واقف ہے, جانتا ہے. ہر انسان جانتا ہے, ہر انسان, کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, لوگوں کی مدد کرنا, کام آنا یہ اچھی بات ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا, ان کو تنگ کرنا بری بات ہے, انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا مطلوب ہے, نا انصافی کرنا غیر مطلوب ہے. یہ لمبی فہرست ہے. اب اس فہرست میں جن سے ہم سب انسان واقف ہیں, ان کے بارے میں جو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے نیچر, کچھ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, کچھ کم سینسٹیو ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے کرتے ہیں. اللہ حساب کتاب جب لے گا تو لوگوں کے نیچر کو بھی سامنے رکھے گا.
یعنی وہ یہ دیکھے گا کہ کس کی کیا شخصیت ہے, کس کا کیا ماحول ہے, لیکن وہ اس کو بھی سامنے رکھے گا کہ کس کو کتنا معلوم ہے, اور وہ جانتا ہے کہ سب کو بہت کچھ معلوم ہے. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ شاید اس مسئلے کے حل کے قریب آ جائیں. ایک اور چیز بھی ہے, کچھ لوگ سینسٹیو ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا بھی سیریس نہیں ہونا چاہیے. اس میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی بتائی ہیں. ان باتوں کو سامنے رکھ کے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ متوازن بیلنسڈ رکھے. یعنی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ سینسٹیو ہیں, بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, اپنے اوپر بہت سختی کرتے ہیں, دوسروں پہ بھی سختی کرتے ہیں. بعض لوگ ذرا بائی نیچر نرم اور کیجول ہیں, بہت ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ریلیکسڈ والوں کو ذرا تھوڑا سا کم ریلیکس ہونا چاہیے, اور سختی والوں کو کچھ کم سختی کرنی چاہیے. مگر بھائی کوئی ایک حتمی بات تو ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے جی کہ یہ ماڈل ہے, ایسے سب بن جاؤ. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. ہر آدمی اپنی شخصیت میں جو اس کی انڈاؤمنٹ ہے نیچرل, اس میں اس کو ایکسلنس حاصل کرنی ہے. اور وہی جو بات میں نے ابھی اس میں بھی کہی اپنے بیان میں, کہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے کرٹیکلی ایگزامن کرتے رہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. نہیں پھر آپ کو لینا پڑے گا. نہیں کوئی اونچی نہیں. اگر آپ کہہ ڈاکٹر صاحب, میرا یہ پوائنٹ ہے, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی آبویس لسٹ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویل نون لسٹ کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. I am talking about little things. Some people are very critical of themselves. Some people are made to become critical by others. That is where the balance is not maintained. You as a scholar may be very critical of people. I as a student may find it overwhelming. Why are you so critical? Why is every little thing becomes so obviously so wrong that I don't keep a balance? That's one point. The other thing which I asked you about is, so you mean to say that if somebody decides to shoot me and give me grievous injury, like I did get an injury, and I can suffer for 8-10 years, Allah had approved that? Or he had given the man the freedom کہ okay, go and shoot her, go and harm her, go and injure her. These are the two things I would say. I think I didn't make my point clearly. پوائنٹ آپ کا کلیئر ہی تھا, میرا جواب کلیئر نہیں تھا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ وہ زیادتی کی تھی, میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خدا کی اس مرضی کے باوجود کہ وہ آپ کو انجر نہ کرے, خدا کے اس فیصلے کے باوجود کہ وہ آپ کے خلاف یہ اقدام نہ کرے, اس نے پھر بھی کر لیا. یعنی God wanted that you should not get injured. He had decided that you will not get injured. With all his power, all his authority, he made a point کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی, اور اس نے خدا کی اس مرضی کے خلاف کہا کہ خدا تو ہوتا ہے ہو, I am going to do it. آپ یہ کہہ رہی ہیں نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ, کوئی فرعون, کوئی ابو جہل یہ کر ہی نہیں سکتا کہ خدا کی دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں, اس کائنات میں جتنی میری ٹیم ہے, یہ فرعون میرے پیغمبر کے پیچھے جا ہی نہیں سکتا, I will stop him and he goes. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ نے فرعونوں کو, ابو جہلوں کو یہ سینکشن دی ہوئی ہے کہ وہ اس کی پسند کے خلاف
اقدام کر سکتے ہیں اس دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا امتحان ہے. اگر کوئی اللہ کی مرضی اور فیصلے کے خلاف کر بیٹھے جبکہ خدا کی پلاننگ نہیں تھی اور وہ روکنا چاہتا تھا اور روکنے سے بے بس ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ بے بس نہیں ہے، اس نے اپنے اس فیصلے کو، ڈیسیشن کو کہ لوگوں کو برائی نہیں کرنے دینی، اس دنیا میں وڈرا کر لیا. کیوں؟ اس امتحان کے لیے. تو ایک بڑے خیر کے لیے، کہ جس خیر کے نتیجے میں وہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرے گا کہ جنت میں جانے کے مستحق کون لوگ ہیں، تو وہ اس دنیا کی آزادی کو ٹالریٹ کر رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے پہلا یا دوسرا سوال کیا تھا، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ دوسرے کی معاملات میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو آزادی ہونی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پھر سب کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے نا، جو چاہے کرے. مثال کے طور پر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ویسٹ میں یہ آزادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم گیز ہیں، ہم لیسبینز ہیں. چھوڑ دینا چاہیے نا. ہمارے امریکہ نے فیصلہ کیا، بش صاحب نے، کہ عراق میں جا کے بمباری کریں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارے. مرضی ہے ان کی، چھوڑ دیں ان کو. جو چاہے جو لباس پہنے، نہ بھی پہنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی اپنی مرضی ہے. نہیں، گزارش یہ ہے کہ ہم کو دین کو سمجھنے اور بیان کرنے میں یقیناً بیلنس رکھنا چاہیے. اپنے بیانات میں ہم کو لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ان کے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس بیان میں غلطیاں ہوتی ہوں گی، بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہر آدمی کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میں ابھی ایک صاحبہ سے بات کچھ دنوں پہلے کی، بہت ان کے اندر نیکی ہے، نمازی ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں. شراب میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ خواہ اتنے زیادہ سیریس ہو رہے ہیں. سو ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. اب ہم کیا کریں؟ ہم کہیں ٹھیک ہے جی، اگر آپ شراب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، پئیں جی، کچھ ہمیں بھی چیک کرا دیں. نہیں، ہم کو کہیں گے جی ہماری دانست میں جو ہم نے قرآن پڑھا ہے، یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کی گندگی، اس کے عمل کی گندگی میں سے ہے. تو ہم یہ بتائیں گے نا. مطلب اس بتانے میں آپ مجھے بتائیں میں کیا نرمی کروں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں اس کا قائل ہوں کہ انسانوں کو اپنی زبان کم سے کم استعمال کرنی چاہیے. قرآن کا ترجمہ بیان کر دیں، یا اگر اپنی اوپینین دیں تو یہ بتا دیں کہ یار یہ میری اوپینین ہے، دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. مگر بھائی یہ ایک مجبوری ہے کہ کسی طرح تو بتانا پڑے گا نا جھوٹے کو کہ یار پلیز آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا نہیں بتاؤں. مطلب کیا کیا جائے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ تو دینی پڑے گی نا کہ میکنگ رانگ اسٹیٹمنٹس از انکریکٹ. آج ہی صبح مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کسی کے ویزے کے لیے اگر پیپر میرج کر لی جائے، مرد کو بھی معلوم ہے، عورت کو بھی معلوم ہے کہ یہ میرج نہیں ہے، یہ ایک کنوینئنس پیدا کی جا رہی ہے کسی کے لیے، وہ آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے، تو کیا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا فراڈ ہے، دھوکہ ہے. مطلب اس میں میں کیا جملہ بولتا؟ کوئی کہے جی بہت سخت ہو گئے آپ، میں تو وہی بات کروں گا نا جو مجھے صحیح لگ رہی ہے. تو اس لیے اس وجہ سے یہ جو ایک ہے نا مزاج کہ تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں کرنا چاہتا ہے کروں، تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک کی ٹپ شروع ہوتی ہے. یہ ایک نتیجہ نکلے گا. آپ اپنے مرضی کریں، ہم اپنی مرضی کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے دین نے اس سے آگے بڑھ کر بہت سی اخلاقیات کے اصول بیان کیے ہیں، اور ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. اور اس معاملے میں یہ ٹھیک ہے کہ بات بیان کرتے ہوئے حکمت سے کام لینا چاہیے،
اور آپ جیسے لوگ اس لحاظ سے بڑی نعمت ہیں کہ جب آپ ہمارے جیسے لوگوں کی بات کو کرٹیکلی پکڑتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, تو دوبارہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. اور لیٹ می ایڈمٹ کہ بعض اوقات آدمی کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے, آدمی خواہ غصے میں آ جاتا ہے, تو اس پر بھی آدمی نظر ثانی کرتا ہے کہ نہیں یار ون شوڈ بی پولائٹ, ون شوڈ بی بیلنسڈ. لیکن اس میں کون سی بات صحیح بات ہے, وہ کیا نقطہ ہے کہ جو درست ہے. تو اس میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں میں کچھ نظر ثانی کرتا ہوں اپنے بیانات پر اور اپنے مزاج پر, دوسری جانب بھی اگر کچھ ہو جائے تو کیا یہ اچھا ہے؟ ہوتا ہے, میں اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں, ہوتا ہے. My only objection to your is that you say far too much about self-criticism. I've heard you so many times saying self-criticize. مجھے یہ لگتا ہے کہ صبح سے شام تک آپ اٹھ کے اپنے آپ کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہیں. اب میں نے یہ کیا کیا. If one keeps on doing it, then you don't survive. Then you might as well be dead. That is my thing about, and I think you'll agree with me that you do talk about سونے سے پہلے اپنے آپ کو کرٹیسائز کرو, صبح اٹھ کے اپنے آپ کو کرٹیسائز کرو, بلکہ سوتے ہوئے بھی کرو. دیکھیں میں نے آنیسٹلی میں نے یہ ان سے سیکھا ہے. اب میری آواز آ رہی ہے, آپ کی آئی نہیں رہی, تو آپ رینج سے باہر ہو گئی ہیں. میں نے یہ ان سے سیکھا ہے کہ انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا. آنیسٹلی میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں, خدا گواہ ہے, جب میں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتا ہوں میں سب سے زیادہ سکون میں ہوتا ہوں, سب سے زیادہ اطمینان میں ہوتا ہوں. لیکن میں آپ کی بات کو دیانتداری سے مانتا ہوں کہ آپ پریشان, پروبیبلی آپ بہت سینسٹیو ہیں اور آپ اس کے نتیجے میں تکلیف میں آتی ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ میری اس طرح کی باتوں کو اگنور کریں اور اپنے آپ کو بس اتنا ہی کرٹیسائز کریں کہ جتنا آپ کی طبیعت کے اوپر وہ اتنا بوجھ نہ بن جائے کہ آپ اتنی پریشان ہو جائیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی گزارنی دو بار ہو جائے. بیکاز آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ دیر آر سچ پیپل ایز ویل, مگر میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. اس لیے میں جب بھی اسٹیٹمنٹ دوں گا ہو سکتا ہے میں اس میں کوالیفائی کروں کہ بھائی ہمیں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے, مگر اتنا بھی نہیں کرنا کہ جس کے بعد آدمی اتنا اپنے سامنے نظروں میں گر جائے کہ اس کی شخصیت بالکل ہی روح سے, زندگی سے محروم ہو جائے. جی پلیز, آپ نہیں ادھر آنا پڑا. نہ یہ تو آپ ہیلپ کریں پلیز. کرٹیسائز کا کیا مطلب ہے؟ تنقید نہیں, مطلب کہ اپنے آپ کو کہنا کہ جی میں نے یہ غلط کیا, میں نے وہ غلط کیا, میں نے وہ غلط, تو غلط کرے ہی نا انسان کا. جس نے بولنا ہے یہاں بولے. سر میرا ایکسپیرینس ہے, پرسنل ایکسپیرینس, کہ جس وقت آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں, اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے اپنے ارد گرد سارا, تو آپ سکون میں آ جاتے ہو کہ ہاں یہ واقعی وہ دیکھیں وہ میں نے ان کو بتا دیا, لیکن انہوں نے بھی بتا دیا کہ دیکھیں یہ آپ بہت زیادہ کریں گے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. میں نے اس کو مان لیا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقت ہے بعض اوقات اتنی غلط باتیں ہو جاتی ہیں, اتنی غلط ہو جاتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار میں کہاں جاؤں, اور پھر آدمی اپنے آپ پر تنقید شروع کرتا ہے اور مجھے سکون ملتا ہے. لیکن آئی ایڈمٹ کہ بعض لوگوں کے لیے شاید یہ ذرا اوور ڈوزنگ ہے. اب میں ادھر سے بھی پڑھ لوں کچھ. مائی کنسرن از دیٹ آر کڈز آر ایڈلٹس ناؤ and they don't believe in conventional religion and they say it's between them and their Allah. We should not interfere or try to convince them to offer namaz and roza punctually. It's their right to follow their own will. دیکھیں اس میں اگین دو چیزیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم کو یہ ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے نہ دین کو صحیح طرح سے سمجھائے اور نہ اس کو صحیح طرح سے بیان کرتے. ہماری پرانی کنونشنل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ دین میں جتنی سختی کی جائے اتنا ہی اچھا ہے, اور بچوں کو تو
سخت ماحول میں رکھ کے ہم نیک بنائیں گے. ایک زمانے میں وہ چل جاتا تھا. اب آپ نے خاص طور پر پوچھا ہے تو لوگ ویسٹ میں چلے گئے ہیں, اور ویسٹ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسٹ آ گیا ہے. سو اب ایسٹ ویسٹ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی اب تو دنیا سکڑ چکی ہے, بالکل محدود ہو گئی ہے. اتنی محدود ہو گئی ہے کہ میں ایسی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں کل پرسوں اپنی کلاس میں جا رہا تھا کوئی 8 بجے صبح, تو مجھے ایک ساؤتھ انڈیا سے میسور ایک شہر ہے, اس سے ایک لڑکی نے جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, اس نے مجھے میسج کیا کہ انکل میرے لیے دعا کریں, میں امتحان کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا یار کمال ہے یار, کتنی ترقی ہو گئی. تو میں نے واقعی اس کے لیے دعا کی. جب میں لیکچر دے کے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ میرا امتحان بہت اچھا ہو گیا. میں نے کہا میں نے دعا کی تھی. تو یہ اب حال ہو گیا ہے دنیا کے سکڑ جانے کا. اس لیے اب یہ نہیں چلے گا کہ آپ نے مطلب ایک 20 سال کا جو لڑکا ہے اس کو کہا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو 2 جوتے لگائے, تو اس کے بعد وہ بھاگ جائے گا. تو ہم نے ایک کنونشنل انڈرسٹینڈنگ رکھی ہوئی تھی جس کے مطابق ہم لوگوں کو دین بتاتے تھے. اب میرا خیال ہے ہمیں اس کو بدلنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو زبردستی نہیں کر سکتے. زبردستی نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی نہیں کرنی. کریں گے تو یہ الٹ پڑ جائے گا, اٹ ول بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. سو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں لیٹس فیس اٹ, آپ جہاں جاتے ہیں آپ ذرا سمجھیں کہ آپ جہاں آ گئے ہیں, جہاں آپ نے آ کے رہنے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ایک اور دنیا ہے. وہ دنیا اپنی روح میں مذہب بیزار ہے, دین بیزار دنیا ہے, یعنی ویسٹ کی دنیا. وہ دنیا جو ہے اس میں دین وین کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں وہ کسی اور کو لینا ہوگا, ورنہ تو مجھے معلوم ہے فکس کرنا. وہ اندر ایک ہے وہ طریقہ, بلکہ کر ہی لیتا ہوں, جس سے لوگ ڈسکریج ہوں گے کہ وہ اصل میں وہ اوپر سے میں نے کیا تھا تو اس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی. سو دس از فائن. سو اس وجہ سے بچوں کو ایک میننگ فل ڈسکشن میں ان اے پلیزنٹ ماحول انگیج کرتے رہیں, ایز اینڈ وین دے شو انٹرسٹ. ان کو بتائیں کہ دیکھو بچوں, یہ دنیا, یہ امریکہ, یہ یورپ جہاں تم رہ رہے ہو, اٹس اے بیوٹیفل ورلڈ, مگر موت ایک حقیقت ہے. ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اس دنیا کو جب چھوڑ کے جائیں گے تو نہ امریکہ ہوگا, نہ برطانیہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے رب نے ہم کو وہاں کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے, اور چھوڑ دیا ہے آزاد کہ تم ایسے کرو یا ویسے کرو. لیکن یہ جان لو کہ یہ تمہارا جو موقع ہے یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے. آپ ان کو محبت سے لیکن ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سمجھائیں کہ بچوں, اس کے علاوہ اس دنیا کے پورے اس نظام کا, اس پزل کا, اس مسٹری کا کوئی اور جواب ہی نہیں ہے. ہر دوسرا جواب بیکار, بیہودہ ہے کہ یہ دنیا بس یہی دنیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا آزمائش ہے, اگلی دنیا اس کا نتیجہ ہے. ہمارے رب نے ہم کو یہ بتایا ہے, اور وہ بات بتائی ہے کہ جو عقل کو, فطرت کو مطمئن کرتی ہے, اور آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ آپ کو ریسٹرکشنز ہو رہی ہیں, آپ اپنے آپ کو لبریٹڈ محسوس کریں گے. یعنی آدمی خدا سے آزاد ہو کر کیا خوش ہوتا ہے؟ خدا کی قسم خوش نہیں ہوتا, بے چین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کسی نے لکھی آج کل, وہ واٹس ایپ میں آ رہی ہے میسج کے طور پر.
ہر دنیا کی لذت کا اختتام بیزاری ہے، سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کی عبادت کے. وہ بھی ایک لذت ہے لیکن اس میں بیزاری نہیں ہے، اس میں اور اضافہ ہے. تو اس کو دیکھیں، سیل یور ریلیجن، اس کو اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے بچوں کے سامنے، تو انشاءاللہ وہ اٹریکٹ ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اٹریکٹ ہو. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں. یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ایک فیئر امتحان ہے. خدا نہ خواستہ کسی بچی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے دنیا ہی چاہیے، مجھے آخرت چاہیے ہی نہیں ہے، میں موت کے بعد کی زندگی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. آپ دعا کریں، آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، آخری حد تک کوشش کرتے رہیں، مگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. سو کیپ اٹ سمپل، اپنے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو انٹیلیجنٹلی آپ انوائٹ کریں، موقع فراہم کرتے رہیں، سوالوں کے جواب دیں. اس سے زیادہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ کرنا ہے. This is the biggest worry for next generation in spite of religious training. They turn to other side. It's very depressing. میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت جواب میں نے اس کی دینے کی کوشش کی ہے. We pray for their guidance. Am I right in my guess? As human being, we may have many limitations, like we can't imagine infinity. That's why once Allah said till the existence of this Zameen o Asman, to give an idea of infinity to meager knowledge. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، اور اس محدود علم یا امیجنیشن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے معاملات کو طے کرنا ہے، اپنا فیصلہ کرنا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم کو مثال کے طور پر تقدیر کے بارے میں زیادہ سوچنے سے روک دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کی انفینٹ نالج اور اللہ کی سپریم جسٹس دونوں کو جب کمبائن کر کے سائملٹینیسلی اس کے ملاپ کو امیجن کرتے ہیں. میں نہیں بول رہا، اب جب یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انفینٹ ہے، لامتناہی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور آخری حد تک انصاف کرنے والا ہے. اس نے سب کچھ جاننے کی وجہ سے وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور آخری حد تک انصاف کرنے کی وجہ سے، کرنے والا ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کا حساب کتاب لے گا ان کی آزادانہ مرضی سے کیے جانے والے اعمال پر. ان دونوں کا کمبینیشن اگر میں آپ کو سمجھاؤں، جو بس میں الفاظ بول سکتا ہوں، سمجھ میں آپ کو مجھ کو نہیں آ سکتا. اس لیے نہیں کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری پہنچ سے آگے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں کل کو کیا کروں گا، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں جو کل کروں گا وہ اس کے جاننے کی وجہ سے نہیں کروں گا، اپنی آزادانہ مرضی سے کروں گا، اور اس لیے میں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوں. بس اس سے آگے میرے پر جل جاتے ہیں، میں اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. تو اس لیے اس بات کو زیادہ سوچنے سے روک دیا. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہماری نالج جو ہے اس میں لمٹس ہیں، اور ان لمٹس کے اندر رہنا ہے. If this is exam, then why Allah enforce نہیں؟ کوئی چیز انفورس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو انفورس کرتا ہے اس پر وہ آپ کو جواب دہ بھی نہیں ٹھہرائے گا. آپ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کو کیوں انفورس کریں؟ میں تو کہہ رہا ہوں نہ کریں، سمجھائیں. بچوں کو انفورس کریں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نا زبردستی، جب 4-5 سال کے ہوتے ہیں، تو 7-8 سال کے ہوں تو ان کو نمازی پڑھائیں. جب زیادہ بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ مالک ان کو دعوت دیں.
سو لوگوں کو اچھی بات بتاؤ تو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہم آپ سے زیادہ قرآن اور نماز جانتے ہیں، تو نہ بتائیں ان کو. بھائی بات یہ ہے کہ جو یہ جملہ بول رہا ہے اس کو بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں. ہمیں کسی کو بتانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. ہم بتائیں ان کو کہ جو سننے کے لیے تیار ہیں. جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. دنیا میں اللہ کا پیغام جاننے کے لیے اللہ نے خود لوگوں میں ایک تڑپ، ایک پیاس رکھی ہوئی ہے. لوگ اپنی اس پیاس، ضرورت کا اظہار کریں، آپ ان کو بتائیں. وہ کہیں جی کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو آپ کو کوئی بتانے کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ ان کے دروازے میں کھٹکھٹا رہے ہیں جی کہ ذرا میری گل سنو گے، ہم آپ کی بات نہیں سن رہے، تو ختم ہوگی بات. تو اس لیے یہ بھی آپ سمجھ لیں، قرآن نے کہا فذکر، آپ یاد دہانی کرائیں، ان نفعت الذکر، اگر یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہے. لیکن اگر وہ کہنے میں پتہ ہے تو پھر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بچے تو ساری یہ سمجھ لیتے ہیں انگلش جب ان کو نرسری ورسری میں ڈالتے ہیں، لیکن جب ان کو قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لیے تو ان کو وہ عباسیاں آ جاتی ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دینے کا دینی طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر بیزار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. یعنی قاری صاحب آ رہے ہیں، بچے پابند ہیں، انہوں نے قرآن شریف پڑھنا ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ والدین کا، بڑوں کا ڈنڈا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے. بڑی مہربانی ہے بچوں کی کہ وہ پڑھ لیتے ہیں. بھائی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے سوالات ہیں، ان کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کا ہم کوئی جواب نہیں دیتے. تو ہم گویا کہ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید بڑی مقدس کتاب ہے، مگر سمجھ کے نہیں پڑھنی. اس کے الفاظ کو پڑھنا ہے، اس کو صحیح طرح سے تلفظ کرنا ہے. تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا. چلیں جناب، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.